وجہ سے۔ ہماری میڈیا کی جانب سے صحیح اسکلین کراچی سیکٹر کے نمائندے فاروق ستار سے کچھ سوالات چائنا پاکستان کی دوستی کے بارے میں پوچھیں گے۔ فاروق ستار ایک پاکستانی سیاستدان ہیں جو پہلے بھی کنوینر اور متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے رہنما رہ چکے ہیں۔ کراچی میں پیدا ہوئے ستار کی تعلیم جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کراچی سے ہوئی۔ فاروق ستار نے 1987 میں کراچی کے میئر کی حیثیت سے اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میڈیا ون بیلٹ ون روڈ کے ساتھ میں ہوں سید سکلین، اور آج کے جو ہمارے مہمان ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں پاکستان کے مشہور و معروف سیاستدان اور سابق میئر کراچی اور سابق کنوینر MQM پاکستان جناب فاروق ستار صاحب کی۔ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب، بہت شکریہ آپ نے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دینے کا۔ سر، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ہماری ایسوسیشن پاکستان اور چائنا کے درمیان ایک کلچرل ڈیولپمنٹ کا پروگرام کر رہی ہے، اور آپ کو اندازہ بھی ہے اس بات کا، اور آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ پاکستان کا چائنا بہت اچھا حلیف اور مددگار ہر دور میں ثابت ہوا ہے۔ تو میں آپ کی رائے لینا چاہتا ہوں کہ پاکستان اور چائنا کا جو ریلیشن ہے اس کو آپ کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو آل پاکستان چائنیز اوورسیز یوتھ فیڈریشن ہے، یہ ایک بہت اہم کردار ادا کر رہی ہے پاکستان اور چین کے تعلقات کو اور بہتر، وسیع اور گہرے تعلقات بنانے میں۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ جو آپ کی تنظیم ہے اس کو سراہوں گا، اس کی کوششوں کو خراج تحسین پیش کروں گا۔ دوسرا میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں، دو ممالک کے درمیان تعلقات دراصل دو حکومتوں کے درمیان تعلقات ہوتے ہیں، لیکن جب تک وہ تعلقات عوام کے اندر اپنی جڑیں مضبوط نہ کریں اور عوام کے درمیان وہ تعلقات قائم نہ ہوں تو پھر وہ تعلقات ہوا میں ہوتے ہیں۔ حکومت کی پالیسی بدل جائے تو وہ تعلقات بھی بدل جاتے ہیں۔ تو مضبوط اور مستحکم بین الاقوامی تعلقات یا دو فریقین کے درمیان تعلقات کے لیے ضروری ہے کہ ان ممالک کے عوام کے درمیان پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ جسے کہتے ہیں، عوام کے درمیان رابطہ قائم ہونا چاہیے، اور وہ جہاں ہم سیاسی رابطہ ہوتا ہے، جہاں تجارتی ایک رابطہ ہوتا ہے تاجروں کے درمیان، لیکن یہ جو ثقافتی طائفوں کا تبادلہ ہے، طلباء اور طالبات کا آنا جانا ہے، کسی ایک ملک کی جامعات اور تعلیمی اداروں میں دوسرے ملک کے طلباء کے لیے کچھ خصوصی سہولتیں دی جائیں، پھر اسی طرح دونوں ممالک اپنی اپنی زبانیں اس کے فروغ کے لیے ایک دوسرے ملک کے نوجوانوں کو وہ زبان سکھائیں، ایک دوسرے کی ثقافت سے آگاہ کریں، اور پھر یہ ثقافتی طائفے، پھر اس میں فن و موسیقی، ان ساری چیزوں کے بھی تبادلے ہوتے ہیں، تو پھر اس سے رشتے اور گہرے اور مستحکم ہوتے ہیں۔ تو میرے خیال میں جو آپ نے بیڑا اٹھایا ہے، آپ کی تنظیم نے، یہ ایک بڑی خدمت ہے، اور پاکستان اور چین کے درمیان بلا شبہ بہت اچھے تعلقات ہیں، اور یہ جو ون بیلٹ ون روڈ کا منصوبہ ہے یہ گیم چینجر ہے، اور یہ اس خطے ہی کی تقدیر کو نہیں، یعنی صرف پاکستان اور چین کے جو جنوبی مغربی صوبے ہیں صرف انہی کی تقدیر کو نہیں بدلے گا، بلکہ اس پورے خطے کی تقدیر کو بدلے گا۔ سی پیک ہے، یہ ضروری ہے کہ سی پیک میں سے پورا فائدہ اٹھانے کے لیے پاکستان کو اپنے انفراسٹرکچر کو، اپنی تعلیم، اپنی تربیت، اپنے انسانی وسائل کو بھی تیار کرنا ہوگا، جس پر ہماری تھوڑی سی توجہ کم ہے۔ تو اگر ہم بھی اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ہمیں اس طرف توجہ دینا ہوگی جس پہ تھوڑی سی توجہ کم ہے۔ تو آپ اچھا کام کر رہے ہیں، اور یہ ثقافتی طائفوں کا آنا جانا، طالب علموں کے وفود کا آنا جانا، ایک دوسرے ملک کے طلباء و طالبات آپس میں
بین الاقوامی ایشوز پر بات کریں، اس خطے کے ایشوز پر بات کریں، پاکستان چین کی دوستی پر بات کریں، تو میرے خیال میں اس سے اس خطے کی جو ترقی ہے اس کی رفتار میں بہت تیزی سے اضافہ ہوگا، مجھے یقین ہے۔ سر اب بات کرتے ہیں دور حاضر کی۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ چائنا کو ایک آزمائش ابھی درپیش ہے، اور چائنا اس آزمائش سے نبرد آزما ہے جس کا نام کرونا وائرس ہے، اور اس میں مغربی دنیا کا میڈیا جو ہے وہ بہت نیگیٹو پروپیگنڈا کریٹ کر رہا ہے، اور یہ دینا چاہتا ہے، تاثر یہ دینا چاہتا ہے کہ چائنا اس پہ قابو نہیں پا رہا یا نہیں پا سکتا ہے۔ لیکن ہماری حکومت نے چائنا سے بچے ایویکویٹ نہ کر کے چائنا کے ساتھ اظہار یکجہتی کا جو مظاہرہ کیا ہے، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں، اور یہ جو کرنٹ صورتحال چائنا میں درپیش ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کسی بھی طرح یہ کورونا وائرس، چین ایک بہت ذمہ دار ملک ہے، اور ماؤ زے تونگ نے جو انقلاب برپا کیا، پھر اس کے بعد ڈینگ زیاؤ پنگ نے جو معاشی انقلاب وہاں برپا کیا، تو چین انقلابی اور سیاسی اعتبار سے بھی بہت مضبوط ہے، اور اس کا جو اختیارات کی نچلی سطحوں پر جو تقسیم ہے اس کا نظام بھی بڑا مضبوط ہے، بلدیاتی ادارے اس کے پاس مضبوط ہے، پھر اس کا صحت اور تعلیم کا نظام بہت مضبوط ہے، اس کی معیشت اب بہت مضبوط ہوگی، تو وہ تو قابو پا لیں گے۔ اللہ نہ کرے پاکستان میں اگر یہ کورونا وائرس آ جاتا ہے تو پھر ہمارے لیے زیادہ مشکل ہوگی۔ تو مغرب کا پروپیگنڈا اس سے نبرد آزما ہونے کے لیے بھی میرے خیال میں چین اکیلا کافی ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اس نے جس طرح امریکہ کو زیر کر دیا ہے، اس کے سارے مال چین کی مصنوعات سے چلتے ہیں۔ اگر چین اپنی یہ جو ساری ایکسپورٹ ہے اور امریکہ میں جو چین کی مصنوعات جاری وہ بند ہو جائیں تو امریکہ کے سارے مالز پر، دکانوں پر تالا لگ جائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پروپیگنڈا ایک حد تک کام کرے گا مغرب کا، اور چین میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ اس کو اوور کم کر لے گا، اس کا زر مبادلہ، اس کی تجارت، اس کی برآمدات، اس کا انسانی وسائل، ہر شعبے میں جس طرح وہ تیزی سے ترقی کر رہا ہے، مجھے یقین ہے بلکہ وہ تو پوری دنیا میں کہیں بھی کورونا وائرس ہوگا تو چین تو اس میں ایک طرح سے مہارت حاصل کر لے گا، بلکہ پوری دنیا کو بتائے گا کہ اس مرض کی روک تھام کیسے ہونی چاہیے، یہ مرض پھیلتا کیسے ہے، جانوروں سے انسانوں میں کیسے آیا، پھر انسانوں سے انسان۔ تو میرے خیال میں پھر دیکھیں ان کے پاس تو وہ لباس بھی تیار ہیں، اور انہوں نے تو 3 دن میں ہسپتال کھڑے کر دیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان میں جو قومی جذبہ ہے، ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہماری ابھی ہم ایسا ہی جذبہ قائم کریں، قومی یکجہتی، قومی وحدت کے لیے کام کریں، اور وہ اسی وقت ہوگی جو اس قومی وحدت اور یکجہتی کے قیام میں رکاوٹیں اس کو دور کریں، ہم اندرونی طور پر مضبوط اور مستحکم ہوں، اور ساری ملکی اکائیوں کو آپس میں باہم شیر و شکر کریں، ایک کریں۔ فاروق بھائی، جس طریقے سے آپ نے وضاحت کر دی ہے پاک چین دوستی کی، اب تو کوئی سوال بچتا نہیں ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک آخری مرکزی خیال اس بات کا پیش کریں، اور پاک چین دوستی کے بارے میں، پاک چین دوستی زندہ باد کہہ کے ہم ویڈیو کو اختتام پذیر کرتے ہیں۔ میرے خیال میں وہ نعرہ ہے نا کہ پاک چین دوستی، وان سوئے وان سوئے وان سوئے وان سوئے، تو میرے خیال میں آخر میں پاک چین دوستی زندہ باد، اور پاک چین عوام پائندہ باد۔ شکریہ۔ میں کسی کو بھی اگر پاکستان چین دوستی پر کوئی شک ہے اور لوگ اس پر بری نگاہ ڈال رہے ہیں تو میں ان کو یہی پیغام دوں گا کہ کچھ دیر کی خاموشی ہے، پھر شور آئے گا، کچھ دیر کی خاموشی ہے، پھر شور آئے گا، تمہارا صرف وقت آیا ہے، ہمارا دور آئے گا۔ ون بیلٹ ون روڈ زندہ باد۔